وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک جو گزشتہ جمعہ المبارک پر شروع کیا تھا، تقریباً آدھے تک ہم پہنچے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آئیے اسی خطبہ مبارک کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے ترجمہ میں کر دیتا ہوں پورے خطبے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے، سایہ کر رہا ہے۔ شہر مبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ عظمت اور برکت، آخر اس میں کیا فرق ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، بلکہ افصح الناس ہیں، تو آپ جب دو مختلف لفظ استعمال فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان میں کچھ فرق ہوگا۔ عظمت اور برکت، عظمت دیکھنی ہے جسے آپ کہتے ہیں گریٹنس، تو پھر اس عظمت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ عظمت ہے جو آپ نے فرمایا شہر عظیم۔ برکت کیا ہے؟ شہر مبارک، برکت یہ ہے کہ ایک نفل ادا کرو گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے، اور ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، عظمت اور ہے اور برکت اور ہے۔ پھر فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ آخر یہ کیوں ہوا ہے؟ جس نے روزہ فرض کیا وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ رات کی تراویح بھی فرض ہیں۔
لیکن وہ رحمتوں والا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرتا ہے کہ روزہ تو اس نے لازمی قرار دیا، لیکن رات کے کھڑے ہونے کو اس نے لازمی نہیں قرار دیا، اس لیے کہ روزہ نہ رکھو گے تو سزا پاؤ گے، لیکن رات کو نہ کھڑے ہو گے تو وہ کچھ سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ دیکھے کہ جو میں نے فرض کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہو، رات کو میں نفل قرار دیتا ہوں کہ دیکھوں میری محبت میں کون آتا ہے۔ There is an option. If you come, come. If you don't come, don't come. But Allah wants to see who is coming in His love. He kept fast, he fasted, and now Allah is giving him option, but he is coming runningly because he loves his Rabb. وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے پھر بھی رات کو دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ میں جا کر تراویح بھی ادا کروں۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فی کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس میں ایک نفل ادا کیا گویا اس نے دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، اور جس نے دوسرے ایک فرض ادا کیا گویا اس نے دوسرے مہینوں کا کہ 70 فرض ادا کیے۔ پھر فرمایا کہ شہر الصبر، کہ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ شہر المواسات، غم گساری کا مہینہ ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور ایسا مہینہ ہے کہ مومن کو اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ، جس نے اس میں کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا، اللہ اسے 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسے افطار کرنے والے کے روزے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ بڑا مزے کی بات ہے کہ روزہ کوئی رکھے اور ثواب میں لے جاؤں۔ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے اور میں اسے افطار کا کچھ دے کر سارا ثواب اس کا لے جاؤں۔ قربان جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ اے افطار کرانے والے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب تجھے بھی دے گا، میرا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، میرا رب دونوں کی جولیوں میں خیرات ڈالے گا، اور روزہ رکھنے والے کا اجر بھی کوئی کم نہیں ہوگا، اسے بھی بڑھ چڑھ کر ادا کیا جائے گا، اور تجھے بھی ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ہمارے پاس کوئی آئے نا تو سختی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو نماز پڑھتا بھی ہو تو ہم سے مسئلہ پوچھے تو ہم اس کی نماز کو یہی کہہ کر کہ تیری نماز نہیں ہوئی، جی کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو پڑھی ہے اللہ قبول کرنے والا، یہی کہیں گے کہ تم نے فقہی طور پر یہ چھوڑ دیا ہے، تم نے یہاں پر جو ہے تیرا انگوٹھا اس طرح ہو گیا تھا، تیرا پاؤں ہل گیا تھا، تیرے ہاتھ سے ہی نہیں بندھے ہوئے تھے۔ ہاں، جب کسی کو تعلیم دے رہے ہوں تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن وہ کرم والا رب کبھی کبھی اتنا نوازتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی اونٹنی گم ہوگی، پھر اسے ملی، جنگل میں تھا، اسے اپنی حیات، اسے زندگی، اپنی زندگی سے وہ مایوس تھا، اچانک اسے سواری مل گئی اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔
کتنے غلط الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ نکلتے ہیں کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، اور وہ کرم والا رب آسمانوں پر اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ پھر بھی اس کے اس کہنے کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ دل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، لیکن خوشی کی وجہ سے کچھ اور نکل رہا ہے، اور وہ پھر بھی اس کے اس کہنے کو، حالانکہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو مسئلہ بتانا تھا، میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، یؤت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ اے پوچھنے والو، اللہ یہ ثواب اسے بھی دیتا ہے جو کسی کو لسی کا گھونٹ پلا دیتا ہے، جو کسی کو ایک کھجور کھلا دیتا ہے، اور کھجور بھی نہ ہو تو کسی کو ایک پانی کا گھونٹ پلائے، تو اللہ یہ تینوں ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ کسی کو پلائے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو شخص، پہلا تو یہ تھا کہ افطار کراتا ہے، اور جو شخص، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، من اشبع صائمن، جس نے کسی کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، who gave full meal, proper meal to someone, and he offers him to eat what he wants۔ میرے آقا نے پھر کیا فرمایا ہے، ہاتھ سے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے، it is symbol to earn money, to serve people, to help them۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے تو پھر اسے کیا ملے گا، ایک کھجور دینے کا اتنا ثواب ہے، اور ایک پانی کا گھونٹ دینے کا اتنا ثواب ہے، ایک لسی کا گھونٹ پلانے کا اتنا ثواب ہے، اور ایک شخص پورا کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ اسے میرے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا، اللہ اسے میرے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے گا، وہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا۔ سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جب جام کوثر پینے والا جام کوثر پیے گا تو پھر اسے کیا ملے گا، محشر کا میدان انتہائی سخت ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو چکے ہوں گے، زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا جسے جام کوثر ملے گا اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے، جنت میں داخلہ اسے نصیب ہو جائے۔ آج ٹائم ہے، use this hand to help poor people, to serve them. Now is a time, take this opportunity, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ gave you something, spend it, and the day of judgment you are helping with this hand. And what is this hand? But Allah subhanahu wa ta'ala will replace you are serving someone with this hand, and the day of judgment the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam will serve you with his own Mubarak hand. There is a no comparison, there is a no match. کہاں میرا ہاتھ
اور کہاں وہ مبارک ہاتھ، کہاں وہ مبارک ہاتھ۔ لیکن اللہ جو ہے، آپ کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے اس شخص کو جام کوثر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر there is a guarantee of paradise as well. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said he will enter the paradise, he will not feel thirst until he enters the paradise. ایک بات یاد رکھنا کہ ڈرگ بیچ کر اگر کوئی 10 مسجدوں میں افطار بھیج دے نا تو اللہ ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ تو صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، تقریر سن کر یہ نہ ہو کہ 10 مسجدوں میں جو ہے تو رات اچھی لگی ہے تو 10 مسجدوں میں بھیج دو۔ نو، اللہ will not accept۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک کھجور ہو، پاک ہو، حلال کمائی کی ہو، تو اللہ ایک کھجور کے بدلے بیوی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قیمت دے رہا ہے۔ Be careful. Don't mess about with other people roses. They are fasting, they are trying hard. کہ سارا دن بھوکے رہیں۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ روزہ کھولنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ from where the iftar is coming, from where the iftar is coming, that is very important for those people they are fasting. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کے ساتھ اتنا نور ہوگا، اتنے ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، mountains of the good deeds, and their nur be everywhere in the day of judgment, in the field, and everything be lit up with their lights. But suddenly فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. This is the Quran, 19th para, first or second verse. Read the translation of it. کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اور لوگ دیکھ کر یہ خیال کریں گے کہ انبیاء آ رہے ہیں یا اللہ کے کوئی خاص لوگ آ رہے ہیں، تو suddenly all those mountains be destroyed. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ تو پھر ایک آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کیا آ رہا ہے اور کہاں سے کھا رہے ہیں۔ What are they eating and from which sources it is coming. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھ کے اور پھر ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا دے رہا ہے۔ لازمی یہ خیال ہونا چاہیے۔ We have to look at it, not destroy our good deeds. Allah will not destroy. He promised, إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ We destroy our own good deeds. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ، آج 10واں روزہ ہے، the first 10 days are the mercy. پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں۔ Tonight we will enter in the other category. مغفرت، رحمت کیا ہوتی ہے اور مغفرت کیا ہوتی ہے؟ What is different between these two words? رحمت یہ ہوتی ہے encouragement. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں آمادہ کرتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے۔ کس کے لیے تیار کرتا ہے؟
یہ اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ I don't care, I don't bother. When you have a love, you will bother, you will care. When the Allah subhanahu wa ta'ala gets us to be ready for what? 10 days He is sending mercy upon us and we are living under the shade of His mercy. رات دن اس کی رحمتیں ہم پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آج سے رحمتیں بند ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں انکوریجمنٹ، تیاری ہوتی ہے۔ کس کے لیے تیاری ہوتی ہے؟ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اب تمہارے اندر ایک محبت پیدا ہوئی ہے، ایک تمہارے اندر لو لگی ہے، تمہیں ایک نور ملا ہے، اب تمہیں مزہ آئے گا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ یہ ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ یہ پہلے 10 دن تو تمہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ When you encourage your child, you will give him love, you will offer him sweet, you will try from the different ways to encourage, to prepare him, and the same thing Allah subhanahu wa ta'ala does with us. He prepares us to get the forgiveness, to ask forgiveness, بخشش مانگیں، روئیں اس کے سامنے عرض کریں، التجا کریں، میرے مولا یہ مہینہ جو آیا تھا ابھی پتہ ہی نہیں چلا، 10 دن تو گزر گئے ہیں، سارا سال میں کہاں کہاں اٹکا رہا، کہاں کہاں بھٹکا رہا، کہاں کہاں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، ایک ایک گھڑی یاد آتی ہے تو شرم آتا ہے، ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، کہاں کہاں میں نے تجھے ناراض کیا ہے، کہاں کہاں میں نے تیرے محبوب کا دل دکھایا ہے، کہاں کہاں میں نے اپنی ذرا سی خواہش کے لیے تیرے حکم کو توڑا ہے۔ اب وقت ہے، اس نے اتنی رحمت کی ہے کہ تمہارا سینہ اس نے اپنے نور سے بھر دیا ہے، اب تمہیں گناہ نظر آتے ہیں تو پھر اس کے سامنے رو کر اسے منا لو، رو کر اسے یاد کر لو، اپنی آنکھوں میں آنسو لے آؤ تو وہ تمہیں بخشش عطا فرمائے گا۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری جو 21 سے شروع ہوتا ہے، the last 10 days they are freedom from the hellfire، کہ اگر انسان کچھ بھی اسے خیال نہ ہو، اتنا ڈیٹ ہو جائے، اتنا جو ہے تو وہ گیا گزرا ہوا ہو، پھر بھی آخری دنوں میں اگر وہ آ جائے اور وہ جو اعتکاف کے دن ہوتے ہیں، I will ask you, come and join the اعتکاف days, please make a time 10 days for Allah subhanahu wa ta'ala. Look at Haji Sahab, he decided to stay whole month in Allah subhanahu wa ta'ala's house. You join اعتکاف and get the freedom from the hellfire, because Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam said, وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ. And who takes the duty from his servant, from his slave. اگر 2-4 آدمی اگر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سا give a little bit relief. اللہ بڑی غیرت والا ہے. You are giving relief to your servant, to your employee. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں بخشش عطا فرما دیتا ہے. وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک تھا جو انہوں نے صحابہ کے سامنے دیا تھا. Basically it is scheduled for the Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala gives us understanding of it.
and be implemented in our lives. وآخر دعوانا أن الحمد لله.